نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الرحمن قرآن پاک کی خوبصورت صورتوں میں سے ایک ہے جس کے الفاظ کی سلیکشن اور جس کی ریسیٹیشن سننے کا آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ سروسز ہاسپٹل کے ICU میں سورہ رحمان کو پلے کیا جاتا تھا اور اس کے بہت ہی پازیٹیو ایفیکٹس پیشنٹس پہ آتے تھے۔ سورہ رحمان کے سٹارٹ میں پہلی 4 آیات میں ہی 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان خود ٹاپ کی ہے، اسی طرح سورہ رحمان کی پہلی آیت الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت نام، جس وصف کی انسانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کا ذکر کیا گیا ہے، اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سمندر کی لہروں کی طرح ہے، جیسے وہ ٹھاٹھے مار کے جوش میں آ رہی ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوسری آیت ہے علم القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم سکھایا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے، لیکن یہاں اسپیسیفکلی قرآن پاک کے علم کا ذکر ہوا ہے، یعنی جتنے بھی علوم اس دنیا میں ہیں، سائنس کے لے لیں یا کمپیوٹر کے یا کوئی بھی، ان سب میں سے ٹاپ کا علم قرآن پاک کا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس قرآن پاک کا علم نہیں ہے تو لٹرلی ہم الٹریٹ ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت صورت کی پہلی آیت الرحمن، جس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے ٹاپ کی صفت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن سکھایا، جس میں ٹاپ کی بک اور ٹاپ کے علم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے خلق الانسان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کریشن کا ذکر ہوا ہے، اشرف المخلوقات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشنز ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ کریشن انسان ہے۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی۔ یہ صلاحیت آپ کو جانوروں میں، پرندوں میں، کسی اور کریشن میں نہیں ملے گی۔ جس طرح کی گفتگو، جس طرح کا بیان، یعنی چیزوں کو الگ الگ کر کے بتانا، ایک دوسرے کو سمجھانا، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ان 4 آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان ہونے کے ناطے اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہماری سب سے بڑی پریورٹی، سب سے پہلی پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں، بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی صورت یا کوئی بھی آیت پڑھنے سے پہلے، اس کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ہمیں اس آیت کا کانٹیکسٹ یا اس صورت کا کانٹیکسٹ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ صورت کب نازل ہوئی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی اور ہم نے اب اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان کب نازل ہوئی۔ سورہ رحمان کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اب مکی دور کے تھوڑے سے سٹارٹ میں چلے جاتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ 40 سال کی زندگی انہوں نے اتنی اچھی گزاری کہ پورے علاقے میں ان کی شہرت صادق اور امین کے لقب سے تھی۔ یہ لقب حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ جو بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور جو بھی وہاں کے وڈیرے ہیں، بڑے ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، ان سب کی ایک اپنا کلچر ہے، اپنا ایک سسٹم ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد قرآن پاک کی کچھ آیات کے ساتھ قریش مکہ کا سامنا کرتے ہیں۔ اب قریش مکہ قرآن پاک کو نہیں سننا چاہ رہے ہوتے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ایک انسان جس کو ہم 40 سال سے جانتے ہیں وہ اچانک ایک کتاب لے کر کیسے آ گیا اور ایک نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اور صرف قرآن پاک کو ماننے کی بھی بات نہیں تھی، پوری سوسائٹی، پورا کلچر، پورا سسٹم چینج کرنا تھا۔ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کو توڑنا تھا، ان کے ٹریڈیشنز کو ختم کرنا تھا، ان کی جہالت بھری بہت سی رسموں کو ختم کرنا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حرام تھیں اور ان کے اندر تھیں ان سب چیزوں کو ختم کرنا تھا۔ اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جیسی آیات بھی اتری۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک نازل کر رہے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ان کا ایک ایک قول جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں، کوئی بھی قول ان کا خود کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو جو بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے آپ کو وہ ہر بات ماننا ہوگی۔ تو کسی ایک انسان کو یوں فالو کرنا آسان نہیں تھا قریش مکہ کے لیے، کیونکہ ان کا تکبر، ان کی جہالت ان کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ سمعنا و اطعنا جیسی بات بھی تھی، یعنی جو آیت
جب نازل ہوگی اس میں جو حکم ہوگا اس کو ایز اٹ از اسی وقت ماننا ہوگا. تو وہاں کے لوگوں نے، قریش مکہ نے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنارہ کشی کر لی، یعنی ایسے طریقے گھڑنا شروع کر دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی نہ سننا پڑے، قرآن پاک ہی نہ سننا پڑے. اس کے لیے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، بہت ہی چالاکی سے وہاں سے پھسل جاتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک سننا ہی نہ پڑے اور یہ ہمارے دلوں میں اترے ہی نہ، کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اگر اس کو سنو گے تو اس کو فالو کرنا پڑ جائے گا، پھر آپ اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوائڈ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ گانے بجانے والی ہائر کر لی. یوں سمجھ لیں جیسے آج کل میوزک کانسرٹس ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ ان گانے بجانے والیوں کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں اور قرآن پاک سننے والوں کی تعداد کم ہو جائے، یا اس میوزک کا شور ہی اتنا اونچا ہو کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی آواز دب جائے اور دوسروں تک نہ پہنچے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ میوزک کانسرٹس کے لیے ٹائم نکالیں تو اس وقت ضرور سوچ لیجیے گا کہ آپ کا یہ قیمتی ٹائم کیا ڈیزرو کرتا ہے، کہ آپ قرآن پاک کو اسٹڈی کریں یا میوزک سن کر اپنا وقت کا ضیاع کریں. اس سب میں جو لوگ تھوڑا شعور رکھتے تھے اور جن کو پتہ تھا کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جنہوں نے اس بات کو مان لیا، انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا شروع کر دیا اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. یہ بات قریش مکہ کے لیے اور بھی زیادہ الارمنگ تھی، اور بھی زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ اس طرح ان کی سوسائٹی اور ان کا کلچر چینج ہو جانا تھا اور ان کی سرداری تک بھی چھن جانی تھی. تو اب قریش مکہ نے فزیکل اٹیک سٹارٹ کر دیے اور باقاعدہ کیمپین سٹارٹ کر دی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو ہمارا کلچر بدل دے گا، اس کی بات نہ سنو، اس کے پاس مت جاؤ، اور جب نظر آئے اس کو مار دو یا جادو ٹونا سٹارٹ کر دیا. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہم قبروں میں سے نکال دیے جائیں گے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ زمین برباد ہو جائے گی، قیامت آئے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، تو کب ہوگا یہ؟ ایسا کرو کہ ہمارے سامنے یہ ساری نشانیاں لے آؤ، پھر ہم مان جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سوالوں کے جواب میں یہ کہا کہ الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پچھلی قوموں کو واقعی ہی عذاب دیتا رہا ہے. قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم عاد، قوم سمود، نوح کی کشتی والا واقعہ پڑھ لیں، اور بھی بہت ساری قوموں قصوں سے بھرا پڑا ہے قرآن، جن کو ختم کر دیا گیا، جن پر عذاب آئے، جن پر اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ کر دی گئی، جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کو وہ رحمت سے سمجھائے گا، اپنے قرآن پاک کے ذریعے سمجھائے گا. اور قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو انسانوں پر نازل ہوئی انسانوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے، یعنی انسان بھولنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کی ریپیٹیشن ڈفرینٹ طریقوں سے کی ہے کہ چلو تمہیں اس طرح سے بات سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، جنت کا بتا کر، تھوڑا سختی سے سمجھاتے ہیں، جہنم کی آیتیں نازل کر کے. یعنی قرآن پاک ٹوٹل ایک رحمت ہے، اور جو اس رحمت کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں وہ شکر گزاری میں اور قرآن پاک کو سمجھنے میں ٹائم صرف کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ رٹو طوطے کی طرح اس کی تلاوت کرتے جائیں اور آپ کو کچھ پتہ نہ ہو کہ اس میں چل کیا رہا ہے. نہیں، آپ قرآن پاک کو ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں. ایک آیت پڑھی ہے، اس پہ رکیں، اس پہ غور کریں. ابھی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اردو ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر کسی عالم سے سن لیں، لیکن قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ بنے رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ رحمان کی پہلی آیت الرحمن کے بارے میں سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.